تقدیر کے بارے میں امام حدیث رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یقال لما ولا کیف، کیوں اللہ نے ایسا کیا، کیوں ایسے اللہ نے کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ حقیقت میں کوئی بھی عقل کا استعمال کرے تو اس سوال کو کرنا جائز سمجھے گا ہی نہیں۔ گھر کے اندر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کے دادا ہیں۔ جب گھر کے کسی بڑے فیصلے کو کرنا ہو تو چھوٹے بچوں کا مشورہ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا پڑے گا۔ ایک مان لیں کہ نیا گھر بنا رہے ہو آپ، جو چھوٹے بچے ہیں 10 سال کی عمر کے، 8 سال کی عمر کے، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح بنائیے، اس طرح بنائیے، یہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے ہمارے کرکٹ کھیلنے کے لیے، مان لیتے ہیں بڑے لوگ۔ اب یہ چھوٹا کہے کہ یہ چیز ابو نے اچھی نہیں بنائی، یہ ایسا کیوں کر دیا ابو نے، تو اس چھوٹے کے اعتراض کا کوئی بھی عقل مند شخص کچھ اہمیت دے گا؟ تو دو انسانوں میں سے ایک زیادہ عقل مند ہو، ایک کم عقل مند ہو، اور بڑا کوئی کام کرے اور چھوٹا اس پر اعتراض کرے تو دنیا اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اب اللہ رب العالمین کے بالمقابل ایک انسان جو انتہائی حقیر ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بالمقابل اعتراض کر رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اسے گنگا کیوں بنایا، اسے فقیر کیوں بنایا، اسے کافر کیوں کیا، اسے بدعتی کیوں بنایا، اسے نبوت کیوں ملی، ہم کیوں صحابی نہیں ہو گئے، ہمارا کیا قصور تھا؟ چلے گا اعتراض؟ نہیں چل سکتا۔ جب کم عقل والے کے بالمقابل اونچے عقل والے کوئی فیصلہ کرے تو پوری دنیا ان کم عقل والوں کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، کہ تمہارے پاس اگر وہ ان کے بالمقابل علم ہوتا، عقل ہوتی تو تم اعتراض نہیں کرتے، تم کم عقل کے لوگ ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، جاہل ہو، تو تمہارے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بالمقابل اس کے اعتراض کو اہمیت دی جائے، قابل قبول ہو سکتا؟ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو تقدیر پر اعتراض بنتا نہیں ہے۔